یہ سوال ہے جی کہ ہماری جو سوسائٹی یہاں پہ جو امریکنائز سوسائٹی ہے، جہاں پہ زیادہ تر جو دیسی لوگ ہیں جو پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ پوچھتے ہیں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ دے آر لیس ٹالرنٹ، مور ججمنٹل ٹورڈز ادر ہیومن بینگز. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا افیکٹو طریقے ہیں جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری جو پیرنٹس ہیں یا دیسی اپروچ کے لوگ ہیں وہ زیادہ اکاموڈیٹنگ اور زیادہ ٹالرنٹ ہو جائیں. یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی حیوانی جبلتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، انسٹنکٹس جو لے کے آتا ہے. اس کے بعد معاشرہ اس کی تہذیب کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں تعلیم اور تربیت کا نظام بہت ناقص ہے. یعنی اس میں نہ چیزیں علم کے طور پر سکھائی جاتی ہیں، نہ اختلاف کرنے کے آداب بتائے جاتے ہیں، نہ دوسروں کے ساتھ اگر اختلاف ہو تو آپ نے کیسے بات کرنی ہے. ایک شائستہ اور مہذب انسان کیسے اختلاف کیا کرتا ہے، یہ سکھایا ہی نہیں جاتا. یہ تربیت ہمارے ہاں بڑے بڑے اہل علم کی نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ چند منٹ کے اندر لوگ آستین چڑھا لیتے ہیں، ایک دوسرے پر پل پڑتے ہیں. ان کے ساتھ آپ شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع بھی نہیں پا سکتے. یعنی کئی لوگ ہیں کہ جن کو آپ دیکھیں گے کہ ویسے آپ کو بہت شائستہ نظر آئیں گے، لیکن ذرا اختلاف کر کے دیکھیے، معلوم ہوگا کہ اس کے بعد آپ کے لیے اپنی پگڑی پونجی بچانا مشکل ہو جائے گا. تو یہ تربیت کا نقص ہے اور یہ چیز جہالت سے پیدا ہوتی ہے. ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا بنیادی مسئلہ جہالت ہے. اور جہالت کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ عربی زبان میں دو پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے. ایک تو اگنورنس، آپ جانتے نہیں، علم کی کمی ہے، اس لیے کہ علم دیا نہیں گیا. ہمارے ہاں تو سائنسی علم بھی سائنس کے طریقے سے نہیں دیا جاتا، جغرافیہ بھی جس طرح پڑھانا چاہیے ویسے نہیں پڑھایا جاتا. دین تو بہت بڑی چیز ہے، تو علم کے طریقے سے نہیں دیا جاتا. دوسری جو چیز جو جہالت کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جذبات سے ہر وقت مغلوب ہے. یعنی وہ چیزوں کو دیکھتا ہی جذبات سے. میں نے بارہا دیکھا ہے کہ کسی آدمی سے آپ سوال کیجئے، بہت زوردار گفتگو ہو رہی ہوگی، رگیں پھولی ہوں گی، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کسی کو مار کر آئے ہیں. لیکن آپ پوچھئے کہ یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں، یہ آپ جس شخص کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں آپ نے براہ راست سنا ہے، براہ راست پڑھا ہے، براہ راست پوچھا ہے؟ نہیں معلوم ہے. نہیں وہ فلاں سے میں نے بات سنی تھی، فلاں سے سنی تھی، فلاں سے. تو یہ ہماری جہالت ہے جس کی وجہ سے یہ رویے ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں. ہمیں اللہ کی کتاب کو بھی علم کے طور پر سیکھنا چاہیے. ہمارے ہاں بچوں کی بھی یہ تربیت کرنی چاہیے کہ وہ ایک ایک لفظ تول کر بولیں. جب انہیں معلوم ہو کہ کسی دوسرے کے ساتھ ان کا اختلاف ہے. آپ دیکھیے اس وقت جو دنیا ہے، یعنی دنیا کی آبادی اس وقت 6 بلین سے زیادہ ہے. اس 6 بلین کی آبادی میں 6 ارب 6.5 ارب کی آبادی میں مسلمان کتنے ہیں؟ یعنی 1.5 بلین ہوں گے. تو محمد الرسولہ جیسی شخصیت کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ ساری دنیا مسلمان ہو گئی، ایسا تو نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر اختلاف ہے، اختلاف رہے گا. ہمیں ان اختلافات کے اندر جینا سیکھنا ہے. اور یہ اس وقت تک نہیں آپ سیکھ سکتے جب تک کہ میوچل رسپیکٹ کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں، عقل کے ساتھ، علم کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ ہم اپنی بات کہنا سیکھیں، دوسرے کی بات سننا سیکھیں. ہر وقت مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہ رہیں، بلکہ بات سننا، مکالمہ کرنا، تہذیب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا جانیں. یہ بات یاد رکھیے کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اختلافات ختم کر دیں گے، بہت معذرت کے ساتھ وہ خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. اس لیے کہ خدا نے یہ کائنات اس اصول پر نہیں بنائی. چنانچہ اب قرآن مجید کو پڑھیے، اس میں جگہ جگہ محمد الرسول اللہ کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس دنیا کا خالق ہوں. میں اگر چاہتا تو سب انسانوں کو ایک جیسا بنا دیتا. میں نے نہیں بنایا، میں نے ان کے اندر اختلاف کرنے کے لیے آزادی رکھی ہے. وہ اس آزادی کو استعمال کریں گے. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. ہدایت کو واضح ہونا چاہیے، یہی ہمارا کام ہے. جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے، جس کا جی چاہے ایمان اختیار کرے. یہاں تک قرآن نے کہہ دیا، اعلان کر دیا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے دکھا دیا ہے. بس یہ کافی ہے، ورنہ انہوں نے کوئی جبر نہیں کیا. دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا. تو اختلافات رہیں گے، اس حقیقت کو ہم تسلیم کر لیں. دیکھیے یہ عالمی سطح پر بھی رہیں گے، یہ سیاسی سطح پر بھی رہیں گے.
یہ معاشرتی سطح پر بھی رہیں گے، یہ کلچر اور تہذیب کی سطح پر بھی رہیں گے، یہ مذہب کی سطح پر بھی رہیں گے، یہ مذہب کی انٹرپریٹیشن کی سطح پر بھی رہیں گے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم سچے طالب علم بنیں اور علم کا سفر جاری رکھیں، لوگوں پر چیزیں ٹھونسنے، ان پر فتوے لگانے سے گریز کریں، اپنی بات سلیقے کے ساتھ کہنا سیکھیں، دوسرے کی بات تحمل سے سننا سیکھیں اور دوسرے کی غلطی ریزننگ سے واضح کرنا سیکھیں۔ جب تک ہم یہ نہیں سیکھیں گے، ہر آنے والا دن ہمارے زوال پر اور مہر ثبت کرتا چلا جائے گا۔ سب سے بڑی ضرورت یہی ہے، یہ مجھے بھی سیکھنا ہے، یہ آپ کو بھی سیکھنا ہے، یہ ہماری آئندہ نسلوں کو بھی سیکھنا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں ہزاروں مختلف نقطہ نظر ہوں گے، اور مختلف نقطہ نظر ہی اس دنیا کا حسن ہے۔ ان کے اندر صحیح بات کی جدوجہد کرنا، جستجو کرنا، صحیح بات تک پہنچنا، صحیح علم تک پہنچنا، یہ انسان کا اصل کام ہونا چاہیے۔ یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو یا جنت میں ڈال کے آئے یا جہنم میں ڈال کے آئے۔ لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کرنے، لوگوں کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے، یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ جس بات کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ، دلائل کے ساتھ پیش کریں، دوسرے کی بات کو حوصلے کے ساتھ سنیں اور ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں کہ اگر کوئی ہماری غلطی ہوگی تو ہم شکریہ ادا کریں گے کہ دوسرے آدمی نے اس کو واضح کیا۔ اس لیے کہ ایک سچا طالب علم وہ تو جب اس کی غلطی بتائی جائے تو وہ ہاتھ باندھ کر شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے میری رہنمائی فرمائی۔ تو یہ رویہ ہمیں سکھانا چاہیے۔ ہمارے ہاں تعلیم بھی اصل میں معلومات دینے کا نام بن گیا، انفارمیشن نہیں، تعلیم اصل میں تہذیب ہے۔ وہ ہمیں مہذب بنائے، شائستہ بنائے، ہمارے عالم کو، ہمارے استاد کو، ہمارے صحافی کو۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں اور دردمندی سے عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے ہم کالم پڑھتے ہیں اور جن کی ہم تحریریں دیکھتے ہیں اور جن کے ہم شعر سنتے ہیں، بارہا تجربہ ہوا ہے کہ جب ان کی ذاتی زندگی کو دیکھا یا ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ وہ جو باتیں کہہ رہے تھے اس کا کوئی عکس ان کی زندگی میں موجود نہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ جب ایک آدمی دنیا کے سامنے کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو وہ اچھی بات 10 دنیا کے سامنے رکھے اور 100 اس کی اپنی زندگی میں موجود ہو۔ تو یہی چیز ہے جس کو ہدف بنانا چاہیے۔ ہم کتنے شائستہ ہوئے ہیں، کتنے مہذب ہوئے ہیں، ہمیں دین نے کتنا مہذب بنایا ہے، ہمیں علم نے کتنا مہذب بنایا ہے، یہ وہ معیار ہے جس پر کسی شخص کو پرکھا جانا چاہیے، اور اسی کی تعلیم ہمیں خود بھی دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی دینی چاہیے۔